اور ایک چیز ہے عید کی نماز کے تعلق سے کہ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کئی خطبے میں بتلایا ہے کہ عید الفطر کے دن کیا ہے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے طعمۃ للمساکین کہا ہے کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر نکال دینا ہے، اور نکالنے کے بعد جو غریب ہے معاشرے میں اور جو کیا ہے یتیم ہے، نادار ہے، بیوہ ہے وغیرہ ہے، ان کے حوالے کر دینا ہے، ان کو دے دینا ہے تاکہ عید کے دن ان کے لیے خوراک بن سکے۔ طعمۃ للمساکین اللہ کے رسول نے کہا ہے، لفظ پہ غور کرنا ہے کہ ان کے لیے خوراک بن سکے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہی خوراک انہیں بھی عید کے دن میسر ہو سکے، اور دوسرے کے یہاں وہ ہاتھ نہ پھیلائے اور ہاتھ پھیلانے پر وہ مجبور ان کو نہ ہونا پڑے، اس لیے ہم کو اپنے طور پر نکال کر ان کو دے دینا ہے، تلاش کر کے معاشرے میں ایسے لوگوں کو، تاکہ ان کے لیے بھی خوراک ہو جائے۔ تو خوراک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے، پیسے پہ واجب نہیں کیا ہے۔ عام طور پر عید کے دن خوشی کیا ہے کہ لوگ کیا ہے کہ اچھا کھانا کھا لیں، مالدار لوگ، پیسے والے لوگ اچھا کھانا اور مختلف قسم کے آئٹم کا کیا ہے کہ اہتمام کرتے ہیں۔ کپڑے اگر کیا ہے ان کے پاس اگر پرانے بھی ہیں، جیسے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عید میں انہوں نے سارے کپڑے سلوا لیے ہیں تو اگلی عید میں کیا ہے وہ کپڑے نہیں سلواتے ہیں، انہی کپڑوں سے کام چلاتے ہیں۔ دیکھیے کپڑوں کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، انہی کپڑوں سے کیا کام چلا رہے ہیں اگلی عید میں، لیکن کھانے کو ہر کوئی ضروری سمجھ رہا ہے، یہ میسر نہ ہو اس دن تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بچے کیا ہیں دوسروں کے یہاں غذا دیکھنے کے بعد، کھانا دیکھنے کے بعد روتے ہیں، بلکتے ہیں، چہرے میں اداسی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں چونکہ خوراک نہیں ہے تو کیسا لگ رہا ہوگا۔ اتنا خیال کیا ہے شریعت نے، یہ شریعت کا نظام ہے، اصول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو اور اس اصول کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن کہا ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہاں اس درد کو سمجھنا ہے کہ ایک گھر میں کھانا ہے کھا رہا ہے، دوسرے گھر میں کھانا نہیں ہے، بیچارہ بھوکھو ہے، کتنی پریشانی ہے، کتنی مایوسی ہے، کتنے آنسو ہے اس گھر میں، اس کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور کہا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے آپ خوراک میں سے نکالیں۔ قیمت نہیں، نبی کے زمانے میں قیمت تھی، دینار و درہم تھے، کبھی آپ نے نہیں نکالا، خوراک کا اہتمام کیا، غریبوں مسکینوں کو آپ نے اس دن خوراک مہیا کیا ہے، اس لیے ہمیں خوراک مہیا کرنی چاہیے، خوراک ان کو دینی چاہیے کہ آج کے دنوں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، آج کے دن ان کے بچے بھوکے نہ رہے، آج کے دن ان کے بچے دوسروں کی یہاں کیا ہے نظریں ٹکاتی نہ پھرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ یہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب ہم غلے سے نکالیں گے اور ہم روپیے نکالتے ہیں، یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کے عمل سے ثابت نہیں، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ تو لفظ پہ غور کرنا، نبی کی سنت کو کیا ہے مضبوطی سے تھامنا، صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے عید کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر کو نکال کر مسکینوں کے حوالے کر دیا فہی زکات مقبولہ، یہ مقبول زکات ہے، یہ صدقۃ الفطر قبول ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقوں کے مانند ایک صدقہ ہوگا، یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، واضح دلیل ہے۔ تو ہم کو اس میں دو پہلو کیا ہے سمجھ میں آئے، دو نقطے سمجھ میں آئے۔ ایک تو عید کی نماز سے پہلے خوراک میں سے ہمیں صدقۃ الفطر کو نکالنا ہے، عید کی نماز سے پہلے ہی ہمیں مسکینوں کو دے دینا ہے۔ ایک تو خوراک سے نکالنی ہے، پھر کیا ہے عید کی نماز سے پہلے ہی مسکینوں کو دے دینا ہے۔ اور معاشرے میں جو رواج ہے کہ عید کی نماز کے بعد تک کیا ہے ان کو بانٹنا پیسے کی شکل میں، یہ رواج غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ مردود ہے۔ یہ کیا ہے اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ان میں آ جانے کے بعد لوگوں میں
علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ خطبہ میں حاضر ہیں اور آپ نے قرآن و حدیث سے ان باتوں کو سنا, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں جہاں آپ جائیں اور اس کے خلاف کرتے ہوئے آپ دیکھیں, آپ ان کو بتلائیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے, کہ عید کی نماز سے پہلے ہی یہ بانٹنا تھا, آپ عید کی نماز کے بعد بانٹ رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ قبول نہیں ہوگا. اور خوراک میں سے چونکہ نکالنا تھا, آپ نے پیسہ نکال کے چونکہ بانٹا ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ کو دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو عمل ایسا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, مردود ہے, باطل ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو صدقۃ الفطر میں اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ خوراک سے نکالنا. اور کیا ہے عمل ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ہی غریبوں کو دے دینا. یہ دو عمل اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم صدقۃ الفطر میں عمل کرتے ہیں تو ہمارا صدقۃ الفطر قبول ہوگا. اور اگر اس کے الٹا ہم کرتے ہیں, قیمت نکالتے ہیں, پھر عید کی نماز کے بعد تک کیا ہے بانٹتے ہیں, یا آپ نے غلے ہی نکال دیا لیکن عید کی نماز کے بعد کیا ہے آپ ان کو تقسیم کر رہے بانٹ, دونوں صورت میں یہ حدیث ان کے اوپر منطبق آئے گی, فٹ آئے گی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل باطل ہے, وہ عمل مردود ہے, وہ عمل کیا ہے شریعت کے خلاف ہے, ہٹ کے ہے, اس لیے باطل اور مردود ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف صدقۃ الفطر میں قیمت نکالی, سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کا صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوگا, باطل قرار پائے گا, مردود قرار پائے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل, اتنے بڑے امام, 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ, امام السنہ, ایک سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اتنے کوڑے کھائے, اتنے کوڑے کھائے. مورخین لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر یہ کوڑے ہاتھیوں کو مارے جاتے, چنگھاڑتے ہوئے بھاگتے, دم توڑ دیتے, لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام اور پاؤں میں ثبات قدمی, مضبوط دل, مضبوط ایمان والا, اتنے کوڑے کھانے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اس وقت کا جو حاکم وقت تھا, جو بادشاہ تھا, یہ کہلواتا تھا لوگوں سے, یہ کہو یہ قرآن کیا ہے, مخلوق ہے. بہت سارے علماء نے جو کیا ہے حکومت سے ڈرنے والے تھے, سنت کی پرواہ نہیں تھی, پیڑ کے پجاری تھے, انہوں نے برملا ہاں کہہ دیا کہ ہاں قرآن کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں, قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, ان کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کو ایک دن فانی ہے, وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے. مخلوق مان لیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا ایک دن ختم ہو جائے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جو ہم بولتے ہیں, جو بات بولتے ہیں, یہ اللہ کی بات ہے, یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی وجہ سے امام احمد کو جیل میں ڈالا گیا, کوڑے مارے گئے, کتنے مہینے سال جیل میں رہے وغیرہ. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن مخلوق نہیں. ایک سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جیل جانا گوارا کیا, کوڑے کھانے برداشت کیے, لیکن غلط چیز میں ہاں نہیں کہا. ایسا ہونا چاہیے ایک عالم, ایسا ہونا چاہیے ایک امام کو, ایسا ہونا چاہیے سنت پر چلنے والے کو, ایسا ہونا چاہیے امت محمدیہ کو کہ سنت کے لیے, سنت کو زندہ رکھنے کے لیے خود مٹ جائیں لیکن سنت کو مٹنے نہ دیں. اب قیامت تک یہ سنت جاری ہو گئی کہ اب ہر آدمی, ہر عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اور امام احمد کا ہر کوئی نام لیتا ہے, ان کی تعریف کرتا ہے لوگ. اور جتنے ستم پرور علماء تھے, جتنے کیا ہے پیٹ کے پجاری تھے, ان کا نام لوگ برے انداز میں لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اپنی جان کو دیکھا, سنت رسول کو نہیں دیکھا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے اس کے تعلق سے کہ صدقۃ الفطر میں جو آدمی قیمت نکالتا ہے وہ جائز نہیں ہے, قبول نہیں ہوگا, سنت رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے. بہرحال
عید کی آداب کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اے اللہ رمضان ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان کی آج اس سال کی آخری تاریخ ہے. اے اللہ اس روزے کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں, اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما, ان کی بدحالی کو اللہ رب العالمین خوشحالی میں تبدیل کر دے. ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ رب العالمین کچھ شر پسند عناصر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذاتی اور مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑواتے ہیں, تباہ کرتے ہیں معاشرے کو, لوگوں اور گاؤں کی گاؤں بستی کے بستی آگ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین اور ایسے فسادیوں کو اللہ رب العالمین کو ایسی سزائیں دے, قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے اور فساد مچانے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے, دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں. اے اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.